اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، جان نثار الطاف حسین، جان نثار پاک ISI، جان نثار پاک آرمی، جان نثار پاک رینجر، جان نثار پاک پولیس، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز سے لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث ٹوورڈ اسلام کے پاکستان میں نامزد کردہ نمائندے بین الاقوامی دہشت گرد یوسف پلازا کی حدود میں جعلی قاتلانہ حملے اور شہداد پور میں جعلی حملے کے ماسٹر مائنڈ خود ساختہ جنرل سیکریٹری انجمن دعوت اسلام ویلفیئر ایسوسیشن کرپشن کے الزام میں معطل اور خاکسار کے خلاف بے بنیاد درخواستوں میں ملوث بین الاقوامی دہشت گرد محسن علی ایڈوکیٹ کہ اس جعلی قاتلانہ حملے کے نڈر بے باک افسر IO انسپیکٹر فدا حسین بھائی سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ ماشاءاللہ ابھی جو میں نے آپ کو ایک تاریخ ساز ریکارڈ ویڈیوز اور تمام دستاویز ثبوت آپ کو ارسال کیے ہیں، آپ نے فوراً دیکھے، اس پر آپ کا شکریہ، آپ کو خراج تحسین۔ لیکن بات یہ ہے فدا حسین بھائی، ہماری ان کاوشوں کا فائدہ کیا؟ جب جعلی قاتلانہ حملہ ثابت ہو گیا تو اب تو FIR کٹ جانی چاہیے تھی، لیکن اس کرپٹ نظام کو کیا کہیں ہم، جہاں پر میڈم جیسی ہیڈ مورر ہو اور ظہور بھائی جیسے ہیڈ کانسٹیبل ہوں تو وہاں FIR کیسے درج ہو سکتی ہے؟ لیکن بہرحال میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی عزت کرواؤں، اور آپ کی وجہ سے کہ آپ نے میرا حق اور سچ کا ساتھ دیا، ورنہ آج میں پریشان ہو رہا ہوتا۔ لازمی بات ہے FIR کٹ جاتی، کورٹوں کے چکر لگانا، پیسے کے ضیاع۔ آپ کا تو میں تاحیات ممنون مشکور رہوں گا۔ باقی جانیں ہمارے موجودہ SHO انور شیر صاحب کہ وہ اپنی عزت چاہتے ہیں، اپنا پروموشن چاہتے ہیں، سابقہ SHO انسپیکٹر سید فہد الحسن کی طرح، تو ساتھ دیں ہمارا، ورنہ اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے، FIR تو کٹنی ہے، دیر سویر تو ہوگی اللہ کے ہاں، لیکن ان کی ایسی پکڑ ہوئی ہے۔ ابھی تو یہ پھنس گئے ہیں، وہ جو محسن ایڈوکیٹ نے پراپرٹی کے چکر میں ایک نیا کیس کر دیا ہے بلڈر کے اوپر۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کیس میں اہم جو مرکزی ملزم کہہ لو جو بھی، وہ ہے ہمارا ریحان بھائی۔ اب ریحان بھائی ایسے موقع پر غائب ہو گئے، ہے تو تشویش کا باعث، لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ اب کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا، اٹارنی ان کے پاس ہے، جھوٹ اور سچ جو بھی ہے ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر خود غائب ہوئے میں، اگر واقعی غائب ہوتے تو یہ ان کے بھائی وغیرہ جو ٹیلی فون نمبر اپنے دے رہے ہیں، مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا، جبکہ میں ان کا ساتھ دینے کو تیار ہوں؟ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے خود غائب ہوئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے کیوں غائب نہیں ہوئے؟ یہ کیس ہوتے ہی وہ غائب ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ چشمدید گواہ ہیں ہماری فیضان مدینہ میں، جو ہمارے لوگوں کو واجب القتل کا فتویٰ دے کر دعوت اسلامی والوں نے قادیانی کا لفظ اٹھوایا، اس کے بھی عینی شاہد ہیں کہ بھئی کون لے کر گیا آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں نے کیوں اٹھایا یہ لفظ جھوٹا۔ اس کا سوال بھی ان سے میں کورٹ میں کروں گا۔ اور شہداد پور کے اندر جو نیا ڈرامہ رچایا گیا اہل سنت کھنڈیلا برادری، اس کا بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی کس کے ایما پر آپ لوگوں نے ڈرامہ رچایا اور مصوف فاؤنڈیشن ٹرسٹ بھی بنا لیا۔ تو یہ سارے وہ حقائق ہیں کہ اس سے گھبرا گئے وہ، اور ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ روپوش ہو جائیں۔ حقیقت یہ ہے، یقین کریں آپ، حقیقت یہ ہے، میرا تجربہ یہی کہتا ہے، اگر واقعی غائب ہوتے تو گھر والے سکون سے نہ بیٹھتے۔ کاروبار بندہ ہے ان کا، چلاتا رہے گا،
ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ ڈائریکشن دیتے رہیں گے کسی اور نمبر سے، وہ موبائل بند کر دیا ہوگا انہوں نے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرکزی ملزم اس وقت وہ ہیں اس سارے کھیل کے، پراپرٹی کے، اور یہ تو آپ دیکھ ہی لیں، ریکارڈ سارا ثابت ہو گیا کہ سب جھوٹ ہے۔ یہ سالے کیا مقابلہ کریں گے جنڈر قانون پاس کرانے والے؟ یقین کرو فضل الرحمان صاحب کا ابھی میرے پاس وہ ریکارڈ رہے نہیں، ورنہ فیس بک پہ آتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن میں تو حلفیہ کہہ سکتا ہوں، میں نے دیکھی ہیں کہ فضل الرحمان صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ کچھ فرقے ایسے ہیں جو ہمارے اور قادیانی بھائیوں کے درمیان تفرقہ ڈال رہے ہیں، مطلب ووٹ لینے کے لیے قادیانی بھی بھائی ہیں، اور بلوچ ذکری بلوچوں پر بیچارے اگر وہ ہمارے لوگوں کی طرح بھٹکے ہوئے ہیں تو قصور ان کا تھوڑی ہے، وہ ان کا قصور یہی کہ حضرت منڈی کو امام اعتماد کیوں مانتے ہو؟ یقین کریں ہم سے زیادہ کٹر ہیں میں ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن یہ کریڈٹ بھی ہمیں جاتا ہے، ہمارے سلطان الواعظ مولانا سید مظفر جو بانی ہیں دائرہ مدی شعراء پاکستان کے، اور مفکر ملت مولانا سید شاہ عبد الغنی جو میرے استاد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کاوشیں تھیں کہ ہم ذکریوں کو رائے راست پہ لائیں۔ ایک ہے آپ چیک کر لیں، ریکارڈ چیک کروا لیں، مسلم ذکری انجمن ایک بنی ہوئی ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی ہے، یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کہ ان کو ہم رائے راست پر لائے، جس کی پاداش میں ان کے ایک مرد مجاہد تھے غنی بلوچ صاحب، وہ اس سوونیر میں بھی موجود ہیں، ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ شریعت پر آ گئے اور ہماری طرح دیندار بننے لگے تو لازمی بات ہے وہ جو علماء سو ہیں ان سے برداشت نہیں ہوا کہ یار یہ تو ہمارے ہاتھ سے ڈور نکل جائے گی، اگر یہ حقیقی معنوں میں سے پوری کے بعمل پیروکار بن گئے تو پھر ہمارے حلوے مانڈے کیسے چلیں گے؟ تو غنی بلوچ صاحب کو شہید کیا گیا۔ یہ سارے میں نہیں شاید ان چیزوں کا مجھے ایک چیز کا پتہ ہے، تو یہ کیا مقابلہ کریں گے میرا جنڈر قانون پاس کرانے والے، ووٹ کے لیے قادیانیوں کو بھائی کرا، سارے علماء ہیں نا، دیکھیں وہ سارے جا کے ایسے مل رہے ہیں جیسے ان کا مرشد ہے جو جھوٹا دنیا بھر کا، اس کو جا کے ایسے شاباش مبارکباد دیتے ہیں کیونکہ مال مل رہا ہے وہاں سے، فارن فنڈنگ ہو رہی ہے وہاں سے، وہ حصہ ان کو بھی دے رہا ہے نا، پھر ان کو لالچ دے دیا ہے کہ بھائی اتنی اربوں روپے کی پراپرٹی تمہیں شہزاد پور میں قبضہ کرا دوں گا، یہ مسجد کے ساتھ جو پراپرٹی یہ تمہیں دلوا دوں گا، اتنی تو پراپرٹی تمہارے پاس بھی نہیں ہے تمہارے دارالمسلمین کے پاس سے جتنی پراپرٹی میں تمہیں دلواؤں گا۔ تو ان کو ایک آسرا ہے مولویوں کو، اس لیے لگے ہوئے بیچارے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ اسلم علی ابھی زندہ ہے، جب تک اس کی شہادت نہیں ہوتی انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے سر پر تلوار لٹک رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے منطقی انجام کو جلدی پہنچیں گے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ان نعروں جنا قیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا قیب نو انٹری مدار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام مرنا محض نام کے فرامین در اتفاق نصرت دیں، در نفاق حزیمت دیں، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD ویب TV پاکستان۔